بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈاکٹر غلام حسین، میری کوشش ہوتی کہ ایسا موضوع لے کر آپ کس کی خدمت میں حاضر ہو جو ہم سب کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کارآمد ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے ظاہر ہے میں بھی کچھ باتوں کو محسوس کرتا ہوں، مجھ پر بھی حالات اور واقعات کا ارد گرد کی چیزوں کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو میں پچھلے چند دنوں سے کوشش کے باوجود بھی ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا۔ میں آج کس ٹاپک پر بولوں، کس موضوع پر بات کروں، کیا کروں، کب کروں، کیسے کروں، یہ ساری الجھنیں میرے دماغ میں جو ایک وقت میں جنہوں نے ہجوم سا برپا کر دیا، اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ میں کیا بولوں اور کیسے کروں۔ اسی تگ و دو، اسی کشمکش میں سارا وقت ہی گزرتا گیا، اور پچھلے 2-3 دنوں سے ایسا ہوا کہ میں کچھ آپ لوگوں سے شیئر ہی نہیں کر پایا۔ تو اسی ساری جو کشمکش میں ایک چیز میری آنکھوں سے گزری، جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ٹاپک تو نہیں لیکن آپ سے بات کرنے کا ایک بہانہ ضرور مل گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر بات ہر وقت کارآمد یا مؤثر نہیں ہوتی۔ ہر بولنے والا شخص دوسرے شخص کو ایک بہترین طریقے سے پیغام یا مشورہ نہیں دے سکتا۔ بات کے اثر ہونے کا، بات کے مفید ہونے کا، اور بات کا دل اور دماغ میں گھر کر لینے کا ایک خاص لمحہ، خاص وقت، خاص موقع اور ایک خاص ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ میں خود ایک موٹیویشن یا تسلی کی تلاش میں تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، تو یہ منیر احمد قریشی صاحب، جس کو ہم لوگ منو بھائی کے نام سے جانتے ہیں، یہ چیز میری نظر سے گزری تو میں اس کو پڑھتے ہوئے مجھ پر کیا بیتی، کیا اثر ہوا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، شاید آپ بھی میری کیفیت کو سمجھ پائیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ بھی پائیں گے اور مجھے اپنی جو آراء ہیں اس سے بھی ضرور آگاہ کریں گے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا مجھے کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کس ٹاپک پہ بولنے کی ضرورت ہے۔ میں منو بھائی کا جو کلام ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کی ہویا وے کچھ نہیں ہویا، کی ہوئے گا کچھ نہیں ہونا، کی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہوندا ہی رہندا ہے، جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، عشق سمندر ترنا پیندا ہے، سکھ لئی دکھ بھی جھلنا پیندا ہے، حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے، جیون لئی مرنا پیندا ہے۔ میں جیسے جیسے اس کو پڑھتا گیا مجھے ایک نئی تحریک ملتی گئی کہ یار آپ سوچ رہے ہو موضوع کیا ہو، آپ سوچ رہے ہو بات کیا کرو، آپ یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہو، اس کا محرک کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا اپنے لیے تسلی ڈھونڈ رہے ہو یا دوسروں کو تسلی دینے کا ایک آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ جب یہ ساری باتیں بیک وقت میرے دماغ میں ہجوم برپا کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ پیغام تو اسی جو سارا کچھ جو آپ کے سامنے کلام پڑھا ہے اسی میں موجود ہے بھائی، کہ بیٹھنے سے، سوچنے سے، سستی کرنے سے، صرف پلاننگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میں اپنے آپ کو تو جوان کہوں یا نہ کہوں، لیکن آج کے جو ہماری ینگ جنریشن ہے یا ہم میں سے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اسی کیفیت میں سے ہیں کہ کی ہوئے اور ہوتا کچھ بھی نہیں۔ جو آخری بات ہے کہ حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے، جیون لئی مرنا پیندا ہے۔ یہ مرنے سے مراد اللہ نہ کرے خودکشی یا ایسا نہیں ہے کہ آپ موت کو گلے لگائیں گے، بیسیکلی یہ حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے، مطلب آپ کو ایفرٹ اور جستجو کرنی پڑے گی، آپ کو کمفرٹیبل یا سستی یا جس ماحول میں آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے آپ کو اس سے نکالنا نہیں چاہ رہے، اس سے آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ ایک دفعہ باہر تو نکلیں۔ تو جیسے جیسے میں یہ پڑھتا گیا تو ناظرین میرے تو جسم اور کے اندر ایک نئی تحریک، ایک نئی جو انرجی، ایک نئی طاقت مجھے ملی، اور میرا دماغ پھر سے روشن ہوا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اس فیز سے نکلیں، آپ اس فیز سے باہر نکلیں، آپ کے پاس موضوع موجود ہے کہ جو کہ آپ کے جو کلاس، آپ کے دوست احباب، جو اس وقت کی قوم ہے، وہ اس وقت کی خاص طور پہ جو ہماری یوتھ یا نوجوان نسل ہے، جو
کوشش کیے بغیر کامیابی چاہتی ہے، ایفرٹ کیے بغیر ثمر چاہتی ہے، اور جاگے بغیر کامیابی کا سورج دیکھنا چاہتی ہے، اور اپنی انرجی لگائے بغیر، اپنے آپ کو مٹائے بغیر جناب اپنے آپ کو تناور درخت کی دیکھنا کی خواہش مند ہے، تو کیا ایسا ہوا؟ تو جواب آیا نہیں، اس کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ میری دعا ہے کہ جس طرح مجھے یہ پڑھ کے یہ خیال آیا کہ نہیں مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے، مجھے کچھ سوچنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، تو میں آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا پیغام یہی ہے کہ اپنے اس کمفرٹیبل زون سے باہر نکلیے۔ اس کمفرٹیبل زون یا اس جو آپ کے پاس ایک حد ہے، اس حد کے پار اور نئی دنیا، نئے آسمان، نئی منزلیں آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ روکنے والی ذات یا روکنے والا فیکٹر کون ہے؟ وہ صرف اور صرف آپ اور میری سوچ ہے، جو ہمیں کسی بھی کام کے آغاز سے روکتی ہے، جو ہمیں ڈراتی ہے، جو ہمارے اندر خوف پیدا کرتی ہے۔ اس خوف، اس ڈر کو ایک منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھیے اور پہلا قدم اٹھائیے۔ آپ یقین مانیے اس پہلے قدم کے بعد کوئی بھی چیز آپ کو رکاوٹ والی ملے گی ہی نہیں۔ آپ ایک دفعہ میری بات پر یقین کر کے پہلا قدم اٹھائیے تو صحیح۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یہ شعر الٹا سیدھا جو بھی ہوگا اس کے لیے معذرت۔ میرا پیغام یہی ہے کہ یہ نوجوان لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے اس کمفرٹیبل زون سے نکلیے۔ آپ ملک، قوم، اپنا معاشرہ، اپنے خاندان، بلکہ اس دنیا کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ صرف پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے، صرف پہلا قدم۔ جسٹ ون اسٹیپ، یو آر اوے ون اسٹیپ فرام یور سکسیس۔ تو یہ پہلا قدم کون اٹھائے گا؟ جو اٹھائے گا کامیابی اس کا مقدر ہے۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ آپ ٹاپک، آپ باتیں، آپ میرے انداز پہ آپ مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ آپ ان کے اس ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹ سے مجھے کیا انکریجمنٹ بھی میری کر سکتے ہیں، اور آپ مجھے امپروومنٹ کے لیے، میری کریکشن کے لیے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ کی آراء میرے لیے بہت زیادہ ضروری اور ویلیبل ہے۔ اللہ آپ کو حامی ناصر۔ پہلا قدم اٹھائیے، کامیابی کی طرف چل پڑیے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آباد رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔